بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ سوشل میڈیا پر رائج روایات کی تحقیق سلسلہ نمبر 83۔ محترم حضرات، ایک روایت سوشل میڈیا پر پھیلائی جا رہی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر پر تشریف لے گئے۔ وہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے مہمانوں کے سامنے خوبصورت پیالے میں شہد پیش کیا۔ اتفاق سے اس میں ایک بال گرا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت پیالے میں شہد میں ایک بال گرا ہوا دیکھ کر اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ آپ میں سے ہر شخص اس پیالے کے بارے میں اپنی رائے پیش کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ مومن کا دل اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے اور اس کے دل میں ایمان شہد سے زیادہ میٹھا ہے، لیکن موت تک اس ایمان کو بچا کر لے جانا بال سے زیادہ باریک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حکومت اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے اور حکمرانی شہد سے زیادہ میٹھی ہے، لیکن حکومت کرتے ہوئے عدل و انصاف کرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میرے نزدیک علم دین اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے اور علم دین سیکھنا شہد سے زیادہ میٹھا ہے، لیکن اس علم پر عمل کرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میرے نزدیک مہمان اس پیالے سے زیادہ خوبصورت ہے اور اس کی مہمان نوازی کرنا شہد سے زیادہ میٹھا ہے، لیکن مہمان کا دل خوش کر دینا بال سے زیادہ باریک ہے۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ اگر اجازت ہو تو میں بھی کچھ عرض کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، عورت کے لیے حیا اور پاک دامنی اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے اور عورت کے چہرے پر پردہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور کسی غیر مرد کی اس پر نظر نہ پڑنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ جب تمام صحابہ اپنی رائے رکھ چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ جاری ہوئے کہ معرفت اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حاصل ہو جانا شہد سے زیادہ میٹھا ہے، البتہ اس معرفت پر عمل کرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ ادھر یہ محفل جاری ہی تھی کہ آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تشریف لے آئے اور کہا کہ میرے نزدیک راہ خدا اس چمکدار پیالے سے زیادہ روشن ہے اور راہ خدا میں اپنا جان اور مال خرچ کرنا شہد سے زیادہ میٹھا ہے، لیکن اس پر استقامت یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ جنت اس خوبصورت پیالے سے زیادہ چمکدار ہے اور جنت کی نعمتیں شہد سے زیادہ میٹھی ہے، لیکن پلسرات بال سے زیادہ باریک ہے۔ محترم حضرات، یہ واقعہ درست نہیں ہے۔ مفتی عبدالباقی صاحب اخندزادہ تنبیہات سلسلہ نمبر 209 میں لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ حدیث کی کسی بھی مستند یعنی اوتھینٹک کتاب میں نہ مل سکا، یہاں تک کہ من گھڑت روایات میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ جب روایات کی تحقیق کرنے والے ایک مستند ادارے سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ بہت زیادہ تلاش کرنے کے بعد بھی یہ حدیث ہمیں کسی کتاب میں نہ مل سکی، لہٰذا یہی کہا جائے گا کہ یہ واقعہ بے اصل ہے۔ اسی کے قریب ایک واقعہ کچھ فرق کے ساتھ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر روح البیان میں سورہ رعد آیت نمبر 31 کے تحت نقل کیا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہے، لیکن اس واقعے کی بھی انہوں نے کوئی سند ذکر نہیں کی۔ نیز اس تفسیر کے متعلق علماء اکرام کی رائے یہ ہے کہ اس تفسیر میں بہت سی من گھڑت روایات پائی جاتی ہیں، لہٰذا بغیر سند کے اس تفسیر کی کسی روایت پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ دارالعلوم کے فتویٰ نمبر 65482 میں بھی یہ بات مذکور ہے کہ اس طرح کا واقعہ تفسیر روح البیان میں سورہ رعد آیت نمبر 31 کے تحت کچھ فرق کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، لیکن وہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت کا ذکر نہیں ہے۔ ممکن ہے کسی دوسری کتاب میں مزید تفصیل موجود ہو، البتہ کسی صحیح مستند کتاب میں یہ واقعہ سند کے ساتھ ذکر نہیں کیا گیا، لہٰذا ایسے واقعات بیان کرنے سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب غلط بات منسوب کرنا بڑا گناہ اور ہلاکت کا سبب ہے۔ دارالعلوم کا فتویٰ پورا ہوا۔ خلاصہ یہ کہ یہ واقعہ ثابت نہیں ہے اور اس کو بیان کرنا جائز نہیں ہے۔